أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر ولا تحجبه السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم أن لا شبه له، الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه ونجيبه من خلقه وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف. عزادار ناظرین، اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ پر ہو. اللہ تعالیٰ اس ماہ عظام، اس ماہ عبادت میں اور ان ایام و لیالی عبادت اور ایام و لیالی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اہل جنان سے، اہل مغفرت سے قرار دے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے دلوں میں نور مودت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بڑھا دے، اور پروردگار عالم بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہماری اموات کی مغفرت کرے اور ہماری مغفرت کرے اور ہماری اولاد کی مغفرت کرے، اور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی شفاعت اور پناہ دنیا و آخرت میں ہمارے نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا محمود بحق محمد و یا عالی بحق علی
ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج 20ویں کی شب ہے اور اسلام میں اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے. اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ اور ان کے بھائی اور ان کے نفس نفیس کے ساتھ کیا. میرے محترم ناظرین، میں ایک مختصر الفاظ کچھ آپ کی خدمت میں کچھ مناقب بیان کروں امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اور ہمارے پاس علامہ صاحب تشریف لائے، وہ مزید بیان فرمائیں گے. میں علامہ صاحب کے حضور کے پیش نظر میں بہت ہی مختصر 2-3 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بعد علامہ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے. محترم ناظرین، بخاری میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب بخاری میں صفحہ نمبر 659 ہے اور یہ حدیث نمبر 3704 ہے. کسی شخص نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق، تو اس نے کہا ہوا ذاک بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان ان کا رشتہ سمجھنے کے لیے ایک راستہ یہی ہے جو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اس کے بیت کو دیکھیں، اس کے گھر کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ساتھ ان کے بیوت ہیں، کمرے ہیں، حجرات ہیں. ان حجرات کے قلب میں چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوت ہیں، اور بالکل ان کے وسط میں ان کے مرکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھر مخصوص فرمایا تھا. انصاب الاشراف میں بھی اسی طرح روایت ہے، ملاحظہ فرمائی. انصاب الاشراف میں کتاب دار الفکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 404 میں ابن عمر سے کسی نے کہا حدثنی عن علی علیہ السلام، ہمیں علی علیہ السلام کا بتائیں. فقال ابن عمر ان سرک ان تعلم ما كانت منزلته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ ان کی منزلت دیکھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی منزلت کیا تھی، فانظر الى بیتہ من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ دیکھ لو کہ ان کا گھر کیسا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کس طرح ہے، کہ چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے گھر بنائے، ہر طرف چار طرف سے ان کے بیویوں کے گھر ہے، اور وسط میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھر ہے. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ صفحہ نمبر 141. حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. ام سلمہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا غضب لم يجترئ احد منا یکلمه غیر علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آ جاتا تھا تو کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے بات کرے، گفتگو کرے، سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے. تو میرے محترم ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے قریبی، جو کوئی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا، کسی کو وہ منزلت نہیں ہے، وہ کون ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. ملاحظہ فرمائیے یہ مسند ابی اعلیٰ الموصلی ہے، جلد نمبر 4. یہاں پر
عائشہ سے روایت ہے، عائشہ نے روایت کیا ہے، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التزم علیا وقبلہ ویقول، عائشہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو گلے لگایا اور بوسہ دیا، گلے لگایا بھائی کو بوسہ دیا ہے اور فرمایا ہے بے ابی الوحید بے ابی الوحید الشہید، میرے بھائی بے کس بھائی، تنہا بھائی، میرا بھائی جو تنہا ہے، جس کا کوئی یاور نہیں ہے، میرے بعد وہ میرا ناصر ہے، میں کیا کروں کہ جب اس کو میری نصرت کی ضرورت ہے میں نہیں ہوں گا دنیا میں، میں اپنے بھائی کی کیسے نصرت کروں؟ میرا باپ آپ پہ قربان ہو یا علی، میرے والد گرامی آپ کے بوئے سر پہ قربان ہو یا علی، اے میرے تنہا یاور، بے ابی الوحید الشہید، جو تنہا بھی ہے اور شہادت بھی اس کا مقدر ہے۔ ملاحظہ فرمائیے تفسیر فرات کوفی میں ایک دو حدیث شیعہ بھی نقل کروں، پھر اس کے بعد علامہ صاحب تشریف لائیں گے۔ تفسیر فرات کوفی میں میرے محترم ناظرین سورہ قاف کی یہ آیت ہے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، اے دو لوگ، دو سے خطاب ہے، اے دو، تم دو آدمی، تم دو لوگ، جہنم میں ہر کافر اور کافر دشمن کو، عنید صاحب عناد دشمن، کفار کافر، ناشکر گزار کافر دشمن کو جہنم میں تم دونوں پھینک دو۔ اس کے ذیل میں بہت زیادہ روایات ہیں میرے محترم ناظرین۔ یہ دو کون ہے؟ یہ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث ہے ہمارے آقا ہمارے سید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ انہوں نے اپنے آباء طاہرین سے روایت فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روز قیامت آ جائے گی، وعدنی المقام المحمود وهو وافل لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام محمود کا وعدہ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ وفا کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ روز قیامت میرے لیے ایک ممبر اللہ تعالیٰ نصب کرے گا، لہو الف درجت لا کمراقیکم، اس کے 10,000 درجات ہیں اس ممبر کے، لیکن یہ دنیا والے سیڑھی کی طرح نہیں ہے، دنیا میں جو سیڑھیاں پائی جاتی ہیں اس طرح نہیں ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا والی سیڑھیوں کی طرح ہے۔ فَأَسْعَدُ حَتَّى أَعْلُ فَوْقَهُ، میں اس پہ بلند ہو جاؤں گا اور اس ممبر کے بالکل آخر میں بلند ترین مقام میں چلا جاؤں گا۔ فَيَأْتِينِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِلِوَاءِ الْحَمْدِ فَيَضَعُهُ فِي يَدِي وَيَقُولُ، جبرائیل علیہ السلام لوائے حمد کو لے کے آئے گا۔ مخالفین نے بھی صحیحین میں روایت کیا کہ لوائے حمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا نام ہے۔ روز قیامت علم مبارک کو جبرائیل علیہ السلام لائیں گے، میرے ہاتھ میں دیں گے، اور جبرائیل عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا المقام المحمود الذي وعدك اللہ، جبرائیل علیہ السلام کا عرض کریں گے یا رسول اللہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ فَأَقُولُ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تو اس وقت میں اپنے بھائی کو پکاروں گا، میں اپنے عزیز کو پکاروں گا، میں اپنے نفس نفیس کو پکاروں گا، میں اپنے وزیر کو پکاروں گا، میں اپنے ہارون کو پکاروں گا، یا علی آ جائیے میرے ساتھ، میرے پاس آ جائیے۔ فَيَكُونُ أَسْفَلَ مِنِّي بِدَرَجَةٍ فَأَضَعُ لِوَاءَ الْحَمْدِ فِي يَدِهِ، وہ مجھ سے اسی ممبر پہ آ جائیں گے مجھ سے ایک درجہ پائیں تر۔ لواء حمد کو اللہ تعالیٰ نے جو علم بھیجا، میں اس علم کو اپنے علم بردار کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو دے دوں گا۔ اس وقت جنت کا رضوان، جو ملک ہے، جو ایڈمنسٹریٹر ہے جنت کا جو رضوان ہے وہ میرے پاس آ جائے گا جنت کے چابیوں کے ساتھ۔ ثم یأتی بمفاتیح الجنہ، جنت کے چابیوں کو لے کے آئے گا، عرض کرے گا یا رسول اللہ هذا المقام المحمود الذي وعدك الله فيضعها في يدي فأضعها في حجر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنت کے سارے چابیاں میرے پاس آئے گا اور کہا گا کہ اللہ کی جانب سے آپ کے حوالے ہے،
یہ مقام محمود آپ کا ہے. میں وہ سب چابیاں کن کو دوں گا؟ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو دے دوں گا. ثم یاتی مالک خازن النار، اس کے بعد مالک آئے گا جو جہنم کا خازن ہے، اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقام محمود وہی ہے جس کا اللہ نے آپ کو وعدہ دیا تھا. ہذی مفاتیح النار، یہ جہنم کے چابیاں. ادخل عدوک وعدو ذریتک وعدو امتک النار، آج آپ داخل کیجئے جہنم میں اپنے دشمنوں کو، اپنے ذریہ پاک علیہ السلام کے دشمنوں کو اور اپنے امت کے دشمنوں کو جہنم میں داخل کیجئے. فآخذها وأضعها في حجر علی بن ابی طالب علیہ السلام، وہ میں جہنم کی چابیوں کو بھی لے لوں گا اور ان کو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے کر دوں گا. فالنار والجنة يومئذ اسمع لي وعلى علی من العروس لزوجها. اس دن، قیامت کے دن، جنت اور جہنم جیسے ایک بہو جو ہے، ایک عروس، ایک برائڈ اپنے شوہر کا تابعدار ہوتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اسی طرح جنت اور جہنم دونوں میرے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرمان بردار ہوں گے. فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے سورہ قاف میں، الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ، اسی مقام کی طرف اشارہ ہے کہ تم دونوں جہنم میں پھینک دو ہر کافر دشمن کو. اللہ یہ فرماتا ہے القیا محمد و یا علی عدوکما فی النار صلی اللہ علیہ وآلہ، یا علی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اپنے دشمنوں کو جہنم میں پھینک دے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اٹھ جاؤں گا اس منبر پہ، اللہ کہے گا ایسا ثنا بیان کروں گا کہ مجھ سے پہلے ایسا ثنا کسی نے بیان نہیں کیا. پھر میں ملائکہ کا ثنا بیان کروں گا، پھر میں انبیاء علیہ السلام پہ ثنا و درود بھیجوں گا، پھر میں امم صالحین پر درود بھیجوں گا. ثم اجلس فیثنی اللہ ویثنی علی ملائکته ویثنی علی انبیاءه ورسلہ ویثنی علی الامم الصالحہ. پھر میں بیٹھ جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرا ثنا بیان کرے گا، پھر ملائکہ میرے ثنا بیان کریں گے، پھر انبیاء و رسول اور امم صالحہ میرے ثنا بیان کریں گے. اچھا، اس وقت ندا آئے گا، ینادی مناد من بطنان العرش، عرش کے وسط سے، وہاں عرش کے پردوں کے پیچھے سے ندا آئے گا، یا معشر الخلائق غضوا ابصارکم حتی تمر بنت حبیب اللہ الى قصرها. اے خلائق اپنے آنکھیں نیچے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہاں سے اپنی قصر کی طرف، اپنی محل کی طرف چلی جائیں گی. تو اس وقت میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے، ان پر 2 سبز رنگ کے حلیہ ہیں، حلہ کہتے ہیں، ریتا کہتے ہیں، کپڑے کو کہتے ہیں. 2 سبز رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں. وَحَوْلَهَا 70,000 فحورا، اور ان کے ارد گرد 70,000 جنت کی خواتین ہیں، جنت کی خادمائیں ہیں. فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى بَابِ قَصْرِهَا وَجَدَتِ الْحَسَنَ قَائِمًا وَالْحُسَيْنَ نَائِمًا مَقْطُوعَ الرَّأْسِ فَتَقُولُ لِلْحَسَنِ. جب وہ اپنے قصر میں پہنچ جائیں گی تو دیکھیں گے کہ حسن علیہ السلام وہاں پہ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خون میں لپٹے پڑے ہیں وہاں پر. امام حسین علیہ السلام کا سر بدن سے جدا اپنے قصر سے پہنچنے، اپنے محل پہ پہنچنے سے پہلے دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام سر بدن جدا خون میں لپٹے ہوئے پڑے. اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے پوچھیں گی کہ یہ کون ہے؟ فرمائیں گے امام حسن علیہ السلام ھذا اخی، یہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام ہے. ان امت ابی کی قتلو، اماں تیرے بابا کی امت نے میرے بھائی کو ذبح کیا ہے، وہ قطعوا رأسہ، اور اس کے سر کو بدن سے جدا کیا ہے اس امت نے. فیاتیہ النداء من عند اللہ تعالی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا، یا بنت حبیب اللہ انی انما اریتکی ما فعلت به امت ابیکی لانی ادخرت لکی عندک تعزیتا بمصیبتک فی.
اس وقت اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ یا بنت رسول اللہ، میں نے آج تجھے دکھایا ہے، آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ تیرے امت نے تیرے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، تاکہ آج میں تجھے پرسہ دوں. آج دنیا میں تو بہت سارے تیرے شیعوں نے تجھے پرسہ دیا، ملائکہ نے پرسہ دیا، آج میں رب العالمین ہوں، آج میں مالک یوم الدین ہوں. آج میری باری ہے کہ آج بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں رب العالمین حسین علیہ السلام کا پرسہ دے دوں. انی جعلت لتعزیتک بمصیبتک فیہ انی لا انظر فی محاسبة العباد حتی تدخلی الجنة انت وذریتک وشیعتک ومن اولاکم معروفا ممن لیس هو من شیعتک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے کہ میرا پرسہ آپ سے آج یہ ہے، یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا پرسہ آج یہ ہے کہ آج میں کسی کا اس وقت تک حساب نہیں لوں گا جب تک آپ جنت میں داخل نہ ہو، آپ کے اولاد معصومین علیہ السلام جنت میں داخل نہ ہو، آپ کے شیعہ جنت میں داخل نہ ہو، اور جس نے بھی دنیا میں آپ کے ساتھ، آپ کے اولاد معصومین علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے اولاد طاہرین علیہ السلام کے ساتھ، آپ کے شیعوں کے ساتھ نیکی کی، وہ چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو، ان سب کو میں جنت میں آپ خود داخل نہ کریں، ان سب کو آپ خود جنت میں داخل نہ کریں. اس وقت میں کسی کا حساب نہیں کروں گا، حساب کتاب قیامت میں نہیں لوں گا. تو اس وقت فتدخل فاطمة ابنتي الجنة فتدخل فاطمة ابنتي الجنة وذريتها وشيعتها ومن والاها معروفا ممن ليس هو من شيعتها فهو قول الله تبارك وتعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وهو يوم القيامة. تو اس وقت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا خود جنت میں داخل ہوں گے، اپنی شیعوں کو جنت میں داخل کریں گے، اپنے اولاد کو جنت میں داخل کریں گے، اور جس نے بھی شیعوں سے محبت کیا ہو، شیعوں سے کی خدمت کی ہو، شیعوں سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے اس کے ساتھ نیکی کی ہو، ان کو بھی جنت میں داخل کریں گے، چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو. تو یہی قرآن مجید نے فرمایا کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر، روز قیامت جو ہے بڑی خوف کا دن ہے، عظیم خوف کا دن ہے، لیکن یہ سبب حزن نہیں ہے. کن کے لیے؟ مؤمنین کے لیے. تو یہ وہ ہے، وہ یوم القیامہ. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اب حقیقی لذات تک ابد الآباد تک رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. یہ کتاب اعمالی شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ، کتاب خانہ اسلامیہ تہران میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب کے ابتدا میں دوسری جو مجلس ہے اس میں 7ویں حدیث ہے، 7ویں حدیث. سلیم ابن قیس سلمہ ابن قیس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی علیہ الصلاۃ والسلام فی السماء السابعہ کالشمس بالنہار فی الارض. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام 7ویں آسمان میں اس طرح ہیں، ان کی عظمت، ان کا نور اس طرح ہے جیسے زمین والوں کے اس دنیا میں سورج ہے. 7ویں آسمان میں جہاں پہ ملائکہ مقربین رہتے ہیں، جہاں پہ انبیاء اولو العزم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہیں جیسے زمین میں سورج ہے. وفی السماء الدنیا کالقمر باللیل فی الارض. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان دنیا میں کس طرح ہے؟ اس طرح کہ آپ 14ویں کی جو چاند ہے دنیا میں تاریک رات ہو، اور 14ویں کی چاند ہو زمین والوں کے لیے. یہ کس طرح ہے؟ دنیا میں اس طرح ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی دنیا دیکھیں، عرب میں، کیونکہ عرب میں صحرا ہی صحرا ہوتا ہے، اور پہاڑ ہیں، کچھ پہاڑ بھی ہیں، اس میں کوئی خوبصورتی تو ہے نہیں، نیچرل بیوٹی اس میں نہیں ہے. نیچرل بیوٹی عرب میں، یعنی مدینہ منورہ میں جائے، مکہ مکرمہ میں جائے، کس چیز میں ہے؟ آسمان میں. وہ رات کی تاریکی میں جب چاند نکلا جاتا ہے، وہ اللہ وہاں پہ کوئی خوبصورتی کی کوئی چیز نہیں ہے. وہاں پہ نہ آپ کو جھیل ملتا ہے، نہ کوئی پانی کے دریا ملتے ہیں، نہ وہاں پہ کوئی آبشار وغیرہ ملتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے عرب میں، ٹھیک ہے نا. مکہ مدینہ حجاز جو بہت ہی طبعی لحاظ سے اگر دیکھیں، نیچرل بیوٹی کے لحاظ سے دیکھیں، اتنا خوشگوار علاقہ نہیں ہے. تو اس میں بیوٹی جو ہے، کس میں بیوٹی؟ اس میں اگر رات ہو جائے، رات کو چاند نظر آ جائے، اور چاند اگر بڑا فل ہو تو اس بھی کیا بات ہے.
تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سماء دنیا میں، دنیا کے آسمان میں، یہ ملائکہ کے لیے، مؤمنین کے لیے کیسا ہے؟ جیسے چاند آسمان میں ہے۔ اعطى اللہ علی من الفضل، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ فضیلت دی ہے، من الفضل جزءا لو قسم على اہل الارض لوسعهم، امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی ہے، اگر اس کو اہل زمین کے درمیان تقسیم کیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا، سب کے لیے وہ کافی ہوگا۔ دنیا کے اگر کافر کو بھی وہ فضیلت دے دے نا، وہ دنیا کے بڑے اگر تقسیم کر دیں اس کو، دنیا کے اول سے دنیا کے آخر تک جتنے کافر آئے، جتنے منافق آئے، جتنے برے لوگ آئے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے تقویٰ کا ایک جز اگر ان میں تقسیم کیا جائے، وہ سب اولیاء اللہ بن جائیں گے۔ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْفَهْمِ جُزْءًا لَوْ قُسِّمَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَوَسَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ فہم، وہ علم، وہ حکمت عطا کی ہے کہ اگر وہ دنیا کے تمام جاہلوں میں تقسیم کیا جائے، دنیا کے اول سے آخر تک جتنے جاہل آئیں گے تقسیم کیا جائیں گے، تو وہ سب بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے علامے، بہت ہی بڑے حکیم بن جائیں گے۔ شبہت لیہ بلین لوط علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے نرمی، ان کی رحمت، ان کی عطوفت حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام جیسی ہے۔ وخلقہ بخلق یحییٰ، اور ان کا اخلاق حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہے۔ وزہدہ بزہد ایوب، اور ان کا زہد جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے زہد جیسا ہے۔ وسخاہ بسخاء ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی جو سخاوت ہے، جو عطا و بخشش و کرم ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے۔ وبہجتہ ببہجت سلیمان بن داؤد، اور ان کی جو شادابی ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شاداب خرم چہرہ ہے، وہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام جیسی ہے۔ وقوتہ بقوت داؤد، اور ان کا قوت جو ہے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جن کے لیے لوہا نرم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جتنے انبیاء کو سب ملا ہے متفرقاً، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا ہے متفرداً، اور ان سے بھی، انبیاء سے بھی زیادہ ملا ہے۔ اسمہ مکتوب علی کل حجاب فی الجنہ، جنت کے ہر پردے میں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم مبارک مکتوب ہے۔ اللہ نے جنت کے ہر پردے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا اسم مبارک لکھا دیا۔ بشرنی بہ ربی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خوشخبری دیا۔ وَكَانَتْ لَهُ الْبِشَارَةُ عِنْدِي، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے میرے پاس خوشخبریاں۔ علی محمود عند الخلق، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں محمود ہیں، دنیا میں ان کی سب تعریف بیان کرتے ہیں، دنیا میں ہر جگہ چاہے نا، کونے کونے میں ان کی تعریف ہے، ان کا حمد ہے، ان کا ثنا ہے۔ مزکن عند الملائکہ، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ملائکہ کے نزدیک پاک، پاکیزہ، طاہر، طیب، نور امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وخاصتی وخالصتی، اور میرے لیے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میرے خاص بھائی ہیں، میرے لیے میرے خالص آدمی ہے امیر المؤمنین علیہ، میرا نفس نفیس ہے۔ وظاہرتی ومصباحی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میرا پرچم علنی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، امیر المؤمنین علیہ السلام میرے زندگی کے چراغ ہیں، میرے زندگی کے نور ہیں۔ وجنتی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام مصائب کے لیے، مشکلات کے لیے، کرب کے لیے، بلاؤں کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے لیے سپر ہیں۔ ورفیقی، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میرے رفیق ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے ہمدم ہیں، میرے ہمراز ہیں۔ آنسنی بہ ربی، دنیا میں میرے ساتھی بہت کم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے انس کے لیے، تاکہ میری تنہائی کم ہو، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا بھائی بنایا ہے، میرا ساتھی بنایا ہے، میرا ہمدم راز بنایا ہے۔ فسألت ربی اللہ یقبضہ قلبی، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یہی دعا، رب لا، کہتے تھے کہ یا اللہ تو نے بدر میں مجھ سے حمزہ لیا ہے، رب یہ میرا علی کو مجھ سے نہ چھیننا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ آیے قرآن پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مجھے علی علیہ الصلوۃ والسلام کا داغ نہ دکھانا دنیا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ سے پہلے
دنیا سے نہ لے دیا. مجھ سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت برداشت نہیں ہو سکتی. مجھ سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا داغ نہیں دیکھا جا سکتا. وَسَأَلْتُهُ أَن يَقْبَضَهُ شَهِيدًا بَعْدِي. میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے بھائی کو جو موت ہے وہ شہادت کا موت ہے, دنیا میں ان کو شہادت کی سعادت ملے. أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق الشجر وقصور علي كعدد البشر. میں جنت میں گیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حور العین ہے وہ درختوں کے پتوں سے ان کی عدد زیادہ ہے, اور ان کے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے جنت میں جو قصور ہے, جو محل ہے جنت میں, وہ بشر کے عدد سے, انسانوں کے عدد سے, بنی آدم کے عدد سے زیادہ ہے. علی منی وانا من علی, علی علیہ السلام میرے ہیں, میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو ہوں. من تولا علی فقد تولانی, جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی ہے. حب علی نعمہ واتباعہ فضیلہ, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نعمت ہے اور ان کی اتباع فضیلت ہے. دان بہ الملائکہ, ملائکہ کا دین یہی ہے, ملائکہ کا دین. دان بہ الملائکہ کیا مطلب؟ ملائکہ کا دین اتباع علی بن ابی طالب علیہ السلام, ملائکہ کا دین محبت امیر المؤمنین علیہ السلام. وحفت بہ الجن الصالحون, صالح جو جن ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے, اتباع علی علیہ الصلوۃ والسلام. لم يمشي على الارض ماش بعد الا كان هو اكرم منه عزا وفخرا ومنهاجا. زمین پر میرے بعد کسی شخص نے قدم نہیں رکھا ہے جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر ہو, عزت میں, فخر میں اور اپنے طرق میں. زمین میں جتنے لوگوں نے قدم رکھا ہے, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے اکرم ہے, میرے بعد ان سب سے اکرم ہے, عزت میں, فخر میں اور اپنے منہج میں اور اپنے طریق سنن میں. لم يكن فظا عجولا ولا مسترسلا لفساد, امیر المؤمنین علیہ السلام سخت گیر اور جلد باز نہیں ہے. ولا مسترسلا لفساد, اور اس طرح کے ڈیلا چھوڑ دیں فساد کے لیے, اس طرح بھی نہیں ہے. ولا متعندا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کی کسی دشمنی رکھے, بغض رکھے, اس طرح بھی نہیں کہ ان کے دل میں کسی کے لیے بغض ہو, دشمنی ہو. حملته الارض فاکرمته, زمین, امیر المؤمنین علیہ السلام جب زمین پہ چلتے ہیں تو زمین فخر کرتا ہے, ارض تراب فخر کرتا ہے کہ مجھ پہ ایسا شخص, اللہ کا ایسا حجت مجھ پہ چل رہا ہے, اللہ کا خلیفہ مجھ پہ چل رہا ہے. لم يخرج من بطن انثى بعدی احد كان اکرم خروجا من, میرے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی ماں کے پیٹ سے کسی بچے کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہو پیدا نہیں کی فرمایا. ولم ينزل منزلا الا كان میمونا, وہ ہر جگہ پہ نزول فرمائے, وہ جگہ ان کی برکت سے وہ میمنت بابرکت جگہ بن جاتی ہے. انزل اللہ علیہ حکمہ ورداہ بالفہم, اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ردائے فہم پہنا دیا ہے, ان کو حلۂ فہم پہنا دیا ہے. تجالسہ الملائکۃ ولا یراہا, ملائکہ ان کے ہمنشین ہیں, ملائکہ ان کے پاس آتے ہیں, ملائکہ ان سے گفتگو کرتے ہیں, ملائکہ ان کو سناتے ہیں. ولو اوحی الی احد بعدی لاوحی الیہ, اگر میرے بعد کسی پہ قرآن نازل ہونا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام پہ نازل ہو جاتی. زین اللہ بہ المحافل واکرم بہ العساکر, اللہ تعالیٰ نے محافل کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اکرام کیا ہے, ان کو زینت بخشا ہے. واکرم بہ العساکر, افواج کو, آرمیز آف the world, افواج کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدولت, اگر کسی فوج کو کرامت ملی ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے. وَأَخْصَبَ بِهِ الْبِلَادِ, اللہ تعالیٰ اپنے نعمتیں نازل فرماتا ہے اور میسر فرماتا ہے وافر تعداد میں برکت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام پر. وَأَعَزَّ بِهِ الْأَجْنَادِ, اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بدولت کسی جند کو, کسی لشکر کو پیروزی ملتی ہے. مَثَلُهُ كَمَثَلِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ يُزَارُ وَلَا يَزُورُ,
امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کعبے کی مثال ہے. کعبے کی زیارت کو لوگ جاتے ہیں, کوئی کعبہ کسی کی زیارت کو نہیں آتا. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں پہ واجب ہے کہ ان کے پاس جائیں, ان سے رجوع کریں, اتباع کریں, ان سے بیعت کریں, ان سے وفاداری کریں, ان کی طاعت کریں. اور ان کا کام نہیں بنتا کہ وہ لوگوں کے کسی کے پیچھے جائے اور کسی کے طاعت کرے. مثلہ کمثل القمر اذا طلع اضاء الظلمہ. امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ دیکھیں کیا الفاظ ہے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اتنا پیار ہے ان کو اپنے بھائی سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی مثال چاند کی مثال ہے. جب وہ چاند نکل جاتا ہے دنیا سے تاریکی کو مٹا دیتا ہے. مثلہ کمثل القمر, ان کی مثال چاند کی مثال ہے. اذا طلع اضاء الظلمہ, جب وہ چاند نکل جاتا ہے, چاند ابھر جاتا ہے تو تاریکی کو روشنی میں بدل دے دیتا ہے. وَمَثَلُهُ كَمَثَلُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ أَنَارَتْ, اور اس کی مثال, میرے بھائی کی مثال سورج کی مثال ہے. جب سورج نکل جاتا ہے تو دنیا کو نور بخشتا ہے. امیر المؤمنین علیہ, دنیا کی جتنی خوبیاں ہیں, جتنی ہدایت ہے, صرف اور صرف آپ کہاں سے ملے گا؟ بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملے گا. سورج کی مثال ہے کہ سورج دنیا کو روشن کر دیتی ہے. اہل ایمان کے, جس کو ایمان چاہیے, علم چاہیے, نجات چاہیے, صراط حق چاہیے, وہ صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پر چلنے سے مل سکتا ہے. وصفہ اللہ فی کتابہ ومدحہ بآیاتہ, اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی کتاب میں وصف فرمایا ہے, اور بہت سارے آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح کی ہے. ووصف فیہ آثارہ, اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کو, اثر بولتے ہیں نقش قدم کو, قرآن مجید میں ان کے نقش قدم تک کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے اور نعت بیان فرمایا. وَأَجْرَى مَنَازِلَهُ, اللہ تعالیٰ نے ان کے منازل کو, ان کے مقامات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا. فَهُوَ الْكَرِيمُ حَيًّا وَالشَّهِيدُ مَيِّتًا, دنیا میں, زندگی میں وہ کریم صاحب کرامت عظیم ہے, اور ان کی شہادت, ان کی موت جو ہے شہادت پہ ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف.